أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ صدق اللہ العظیم. والذین اتخذوا مسجدا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے مسجد بنائی ہے، ضرارا و کفرا، ضرر تکلیف دینے کے لیے اور کفر کے لیے، و تفریقا بین المؤمنین، اور ایمان والوں کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے، و ارصادا، اور اڈا بنانے کے لیے، لمن حارب اللہ و رسولہ من قبل، اس شخص کے لیے کہ جو لڑتا رہا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ اس سے پہلے، وَلَيَحْلِفُنَّ، اور البتہ یہ لوگ ضرور قسمیں اٹھائیں گے، ان اردنا الا الحسنى، کہ ہم نے نہیں ارادہ کیا مگر صرف نیکی کا، یعنی اس مسجد کو جو بنایا ہے تو وہ ہم نے صرف نیکی کا ارادہ کیا ہے، واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے البتہ یہ لوگ جھوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ ضرور جھوٹے ہیں. لا تقم فیہ ابدا، آپ نہ کھڑے ہوں اس مسجد میں کبھی بھی، لمسجد، البتہ وہ مسجد، اسس علی التقوی من اول یوم، کہ جس کی بنیاد رکھی گئی تقوی پر پہلے ہی دن سے، احق ان تقوم فیہ، وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں. فیہ رجال، اس میں مرد ہیں، یحبون ان یتطہروا، جو پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ وہ پاکیزگی حاصل کریں. واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے طہارت حاصل کرنے والوں کو. اس سے قبل آیات میں منافقین کے حوالے سے تفصیلی سلسلہ چل رہا ہے، اور غزوہ تبوک کے حوالے سے لوگوں کا تذکرہ آیا، اور وہ تین لوگ حضرت کعب بن مالک، ہلال ابن امیہ، مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہم، ان کی توبہ کا بہترین قسم کا واقعہ پیچھے گزرا. اب آگے پھر بات آ رہی ہے ان شریر لوگوں کی، اس شریر گروہ کی کہ جنہوں نے کبھی بھی کوئی موقع اسلام کو نقصان پہنچانے کا یا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا ضائع نہ ہونے دیا. دراصل ہوا ایسا کہ ایک شخص مدینہ منورہ کے ایک قبیلے خزرج کا رہنے والا، جس کا نام ابو عامر تھا، پہلے یہ یہودی تھا، بعد میں اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عیسائیت اختیار کر لی، اور اس نے پھر رہبانیت اختیار کر لی، درویشی اختیار کر لی. لوگ اس کی بڑی تعظیم کرتے تھے، اور جب حضور علیہ السلام تشریف لائے، اس کو اسلام کی دعوت دی، تو اس نے جو ہے بجائے اس کے کہ اسے قبول کرتا، یہ دشمنی پر اتر آیا اور اس نے ان باتوں کا انکار کر دیا. چنانچہ جب اس نے دیکھا کہ یہاں پر رہنا مشکل ہے اور پریشانی ہے، اور میں مسلسل مسلمانوں کے خلاف لڑتا چلا جا رہا ہوں لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اس لیے کہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک سے پہلے تک، حنین تک جو ہے، اس نے مسلمانوں کے خلاف لوگوں کی مدد کی. لیکن اب جب اس نے دیکھا کہ کام نہیں بن رہا اور محمد کا لایا ہوا دین پھیلتا چلا جا رہا ہے، چنانچہ یہ یہاں سے جاتا ہے اور نجران چلا جاتا ہے. نجران میں چونکہ عیسائیوں کی تعداد زیادہ تھی اور 12 اس کے بہت گہرے مرید بھی تھے، اس نے وہاں پر پیری مریدی شروع کر لی، اور اس کے بعد اس نے جو ہے وہاں کا جو بادشاہ تھا، روم کا بادشاہ، اس کے پاس پیغام بھیجا اور گیا، اور چونکہ وہ بھی عیسائیت پر تھا، روم کا بادشاہ ہرقل، وہاں گیا اور جا کر کہنے لگا ہمارے ساتھ بڑا برا سلوک کیا جاتا ہے، مسلمان تمہارے نبی کو بھی برا کہتے ہیں اور اسی طرح سے ہمیں بھی نقصان پہنچاتے ہیں.
ان کو جو ہے چپ کروانا چاہیے اور ان کے اس ظلم کو بند کرنا چاہیے۔ چنانچہ ہرقل نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ میں ان پر چڑھائی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن کوئی مدینہ میں بھی تو ہو جو تھوڑی بہت ہماری مدد کرنے والا ہو۔ چنانچہ اس نے جو ہے مدینہ منورہ میں کچھ اپنے ماننے والوں کو پیغام بھیجا اور کہا کہ مدینہ منورہ میں ایک عمارت بنائی جائے جس کو مسجد کا نام دیا جائے، وہاں پر جو ہے اس طرح کی مشاورت ہوا کرے گی، جو مشاورت ہم اپنے آپ کو پھیلانے کے لیے اور مسلمانوں اور اسلام کو کمزور کرنے کے لیے کریں گے۔ وہاں پر اپنے ہم ہتھیاروں کو رکھیں گے، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اس عمارت کو بنوانے کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی کہا جائے کہ آپ ہماری اس جگہ پر آئیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، ایک جگہ ایک مسجد بنائی گئی، ایک عمارت بنائی گئی، اس کو مسجد کا نام دیا گیا، اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ دیکھیں ہمارے پاس آنا یہاں پر مشکل ہوتا ہے، ذرا تھوڑے سے وقفے پر ہم نے ایک جگہ بنائی ہے، ایک مسجد بنائی ہے، تاکہ وہ لوگ جو کہ معذور ہیں، یا وہ لوگ جو کہ بیمار ہیں، یا وہ لوگ جو کہ بوڑھے ہیں، وہ بھی جماعت سے آ کر نماز ادا کر سکیں، اس لیے ہم نے ذرا قریب بنا لی۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ آپ ہماری مسجد میں آئیں اور وہاں پر 2 رکعتیں ادا کر دیں یا ہمیں نماز پڑھا دیں تو یہ جگہ بابرکت ہو جائے گی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بھئی ابھی تو ہم تبوک کی تیاری کر رہے ہیں، جب واپس آئیں گے تو ضرور اس مسجد میں حاضر ہوں گے اور یہاں پر جو ہے نماز پڑھیں گے۔ چنانچہ صحابہ کرام حضور علیہ الصلاۃ والسلام چلے گئے، لیکن جب یہ سفر پر چلے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وحی ساری کیفیت، سارے حالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے، اور واپسی پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 2 صحابہ کرام کے ساتھ کچھ اور لوگوں کو بھیجا، حضرت مالک بن دخشم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معد بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ اور لوگوں کو بھیجا کہ جائیں اور اس عمارت کو جا کر گرا دیں۔ چنانچہ یہ لوگ جاتے ہیں اور اس عمارت کو جا کر آگ لگا دیتے ہیں۔ لوگوں نے بڑا پروپیگنڈا کیا، یہ کیا بات ہے کہ مسجد کو جلا دیا گیا۔ اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں کہ یہ مسجد نہیں ہے، اس کو تو لوگوں کی پھوٹ کے لیے، مسلمانوں اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر اسی طریقے سے جب ہجرت فرمائی ہے، ہجرت فرمانے کے بعد جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ کے لیے سفر جو آپ نے شروع کیا اور آپ نے قیام کیا قباء کے مقام پر، اگلی جو آیت کریمہ ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، وہاں پر اس مسجد قباء کا تذکرہ ہے۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہاں تشریف لے آئے اور آپ یہاں پر رہنے لگے، 14 یا 20 دن آپ نے قباء کے مقام پر قیام فرمایا، صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، تو آپ کو دیکھا کہ آپ بہت پریشان ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا کہ حضور کیا پریشانی ہے؟ شاید ہماری مہمان نوازی میں کوئی کمی رہ گئی، ہم معافی چاہتے ہیں، مزید بہتری کی طرف آتے ہیں، آپ حکم تو دیجئے۔ فرمائے کہ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ کی مہمان نوازی بہت اچھی ہے۔ صحابہ کرام نے، انصار نے سمجھا کہ شاید حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے گھر چھوڑا ہے، مکہ کو چھوڑا ہے، کعبۃ اللہ کو چھوڑا ہے، اس لیے آپ غمگین اور پریشان ہیں۔ تو کہا جی کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ پریشانی کو دور کرے گا، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر مسلمان اکٹھے ہو کر نماز پڑھیں۔ چنانچہ حضرت کلثوم ابن حدم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جی کہ یہ ساری جگہ میری ہے، بہت سا رقبہ ہے، آپ جہاں تک چاہتے ہیں اس پر نشان لگا دیں، ہم یہاں پر مسجد بنا لیتے ہیں۔ چنانچہ یہ پہلی مسجد ہے جو بنائی گئی جس کو مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ دنیا میں 4 مساجد ایسی ہیں جن کو نبیوں نے بنایا، ایک اس میں مسجد اقصیٰ ہے، ایک اس میں مسجد نبوی ہے، ایک اس میں مسجد حرام ہے، اور چوتھی مسجد قباء ہے۔ یہ 4 بڑی بابرکت مساجد ہیں اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں تعریف بھی کی، کہا قباء والے جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بڑی محبت کرتا ہے، اور محبت کی وجہ کیا ہے کہ یہ پاکیزگی اختیار کرتے ہیں۔ دراصل بات یہ تھی کہ عرب میں پانی کی بہت قلت تھی، اس وجہ سے وہ لوگ استنجے کے لیے جو ہے مٹی کے ڈھیلے استعمال کرتے اور اسی کے ساتھ پاکیزگی حاصل کر لیتے، اور شرعی طور پر یہ ٹھیک بھی تھا۔
کوئی ایسی ممانعت والی بات نہیں تھی، لیکن جو قبا والے تھے ان کا طریقہ کار یہ تھا، یہ مٹی کے ڈھیلے بھی استعمال کرتے اور پانی بھی استعمال کرتے۔ اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فیہ رجال یحبون، اس میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو پاکیزگی کو بڑا پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی پاکیزہ لوگوں کو بڑا پسند کرتا ہے۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا بھئی اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف کی ہے، قبا والو کیا وجہ ہے؟ کہا جی کہ ہم اس طرح سے دوہری پاکیزگی حاصل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تعریف کی ہے۔ ساری بات کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ مشرکین یا اسی طریقے سے منافقین یا کفار، اور آج کے دور میں اسلام دشمن قوتیں مسلسل یہ کوشش کر رہی ہیں کہ اسلام کو مٹا دیا جائے، نہیں تو اس کے بڑھنے کو روک دیا جائے۔ لیکن ہمارا کام یہ ہے، اسلام کے نام لیواؤں کا کام یہ ہے کہ بھرپور کوشش کرتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں، محنت کرتے رہیں، چاہے وہ دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ جہاد کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ کتابت کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ تقریر کے ذریعے سے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، دین کو پھیلانے کے لیے اپنا حصہ ضرور ڈالنا چاہیے، امداد ضرور کرنی چاہیے، اور پاکیزگی بہت زیادہ جو حاصل کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہماری تمام عبادات کا جو مدار ہے وہ تو پاکیزگی ہی پر ہے۔ جب تک پاکیزگی نہ ہو اس وقت تک انسان جو ہے کوئی عبادت نہیں کر سکتا، اور پھر اسی طریقے سے بہت ساری پریشانیوں سے جب انسان ناپاک رہتا ہے تو دل بے چین رہتا ہے، شیاطین اور غلط چیزوں کا اس کے پاس آنا جانا رہتا ہے، اور جب انسان پاکیزہ رہتا ہے تو فرشتے اس کے ارد گرد رہتے ہیں۔ جب فرشتے آس پاس رہیں گے تو وہ دل میں اچھی باتیں ڈالیں گے، انسان کے اندر نیک عمل کی محبت بھی پیدا ہوگی اور عمل کرنا بھی اس کے لیے آسان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔